بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس باب سے کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب من کرہ امثال السوء، یعنی جس کسی نے برا سمجھا بری مثالوں کو۔ اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب الادب المفرد میں جو کچھ ذکر فرمایا ہے تو اس سے یہ تعلیم مقصود ہے اور یہ بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ بری مثالوں کو برا سمجھا، یعنی بری مثالوں سے یہاں مراد ہیں برے اوصاف اور بری اخلاق و عادات کہ جن سے مومن کو پرہیز کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمائے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں بہترین مثالیں، یعنی بہترین اوصاف اللہ ہی کے لیے ہیں تمام آسمانوں اور زمین میں۔ یعنی جب اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اور اللہ کی شان جس طرح بلند ترین ہے، تو پھر وہ بندہ مومن کہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہو اور جس کا دل اللہ پر ایمان کے نور سے منور ہو اور روشن ہو، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی اخلاق و عادات کو ہی اپنائے اور بری عادات سے، برے اوصاف سے ہمیشہ وہ اپنا دامن بچائے رکھے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو برے لوگ ہیں، بری مثالیں یعنی برے اوصاف اور بری اخلاق و عادات انہی کے لیے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں یعنی بہترین اوصاف سے متصف ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی ہے۔ فرمائے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لیس لنا مثل السوء العائد فی ہبتہ کالکلب یرجع فی قیئہ، بری مثالیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یعنی مومن کو کوئی بری مثال، کوئی بری صفت، کوئی بری عادت مومن کو کسی طرح زیب نہیں دیتی، بلکہ جو برے لوگ ہیں بری اوصاف اور بری عادات سے وہی متصف ہوا کرتے ہیں، اور کچھ ایسی برائیاں ہوا کرتی ہیں کہ جن سے مومن کو بہرحال پرہیز ہی کرتے رہنا چاہیے، کہ وہ مومن کی شان کے خلاف ہے ہر برائی۔ اور برائیوں میں سے پھر مزید بڑھ کر یہ کہ کچھ ایسی برائیاں بھی ہوا کرتی ہیں کہ جو صرف مومن یا شریف انسان کی شان کے خلاف ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ تو جانوروں کے لیے ہی زیادہ مناسب حال ہوا کرتی ہیں وہ بری عادتیں۔ تو ایسی ہی ایک عادت کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، اور اس عادت کے ذریعے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ جس کسی میں یہ بری عادت پائی جاتی ہو تو گویا کہ اسے اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ عادت مومن تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو کسی انسان کو بھی زیب نہیں دیا کرتی، بلکہ یہ تو بدترین عادت ہے جو کہ دیگر مخلوقات یا جانوروں کا ہی یہ حال ہوا کرتا ہے۔ اور وہ بری عادت کیا ہے؟ فرمایا کہ العائد فی ہبتی، وہ شخص جو کہ کسی کو ہدیہ دینے کے بعد پھر واپسی کا تقاضا کرے کہ کسی کو ہدیہ دیا ہے اور اس کے بعد یوں کہنے لگے کہ مجھے واپس دے دو میری چیز، اس کی مثال یوں ہے کہ کالکلب یرجع فی قیئہ، کہ بعض اوقات کتے کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے کہ وہ قے کرتا ہے، اپنا کھانا نکالتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی اس قے کو دوبارہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ یہی حدیث صحیح مسلم میں کہ جہاں اس کا نمبر ہے 1622، وہاں الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثل الذي يتصدق بصدقه ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه، وہ انسان جس نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ دیا ہے، خیرات کی ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ اپنا صدقہ، وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس مانگنے لگے، تو وہ اس قدر بدترین عمل میں مبتلا ہے کہ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کتے نے قے کی ہو اور پھر وہ اپنی اس قے کو دوبارہ کھانے لگے یا چاٹنا شروع کر دے۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ بات بتانا مقصود ہے کہ انسان اگر کسی کو کوئی چیز بطور ہدیہ دے یا بطور صدقہ و خیرات کسی مسکین کو کوئی چیز دی ہو، اب واپس مانگنا کہ 2-4 دن جب گزرے تو معمولی سی بات پر کوئی رنجش ہو گئی اور غصہ آ گیا اور اب جا کر یوں کہنے لگا کہ میری چیز مجھے واپس کر دو، تو یہ اتنا ہی برا انسان ہے اور یہ اس قدر بدترین اس کی یہ حرکت ہے کہ گویا کتے نے قے کی ہو اور پھر وہ اسے دوبارہ کھانے یا چاٹنے لگ گیا ہو۔ الغرض ناظرین کرام، یہ بری عادت برے انسان کو ہی زیب دے گی، کسی اچھے انسان کو، شریف انسان کو اور اہل ایمان کو یہی بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنا بدترین عمل ہے اور اس سے بہرحال بہر قیمت گریز ہی کرنا چاہیے کہ کوئی ہدیہ دیا ہے کسی کو یا کوئی صدقہ و خیرات دی ہے کسی کو، اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا ہے، نہ کہ اس انسان کی خوشنودی کے لیے۔ تو اگر کل یا پرسوں یا کچھ وقت گزرنے کے بعد اس انسان کی کوئی بات ہمیں بری لگ گئی ہو تو ہم نے تو اس کی خوشی کے لیے اسے دیا ہی نہیں، ہم نے تو فقط اللہ کی خوشی کی خاطر اسے یہ چیز دی ہے، لہذا اب جا کر اس سے اپنی دی ہوئی چیز، وہ ہدیہ ہو یا صدقہ ہو، واپسی کا تقاضا کرنا یہ اس قدر بدترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 198 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب السباب، یعنی کسی کو گالی بکنا، کہ لعن طعن کرنا،
کسی کا عیب بیان کرنا، دوسروں کے عیوب کی تلاش میں اور ٹوہ میں لگے رہنا، اور پھر اس عیب کی وجہ سے کہ کسی کی کوئی کمزوری ہاتھ لگ گئی اب اسے رسوا کرنا اور حقیر اور بدنام کرتے پھرنا، یہ انتہائی بدترین حرکت ہے۔ اور دین اسلام میں اس سے یعنی لعن طعن اور یہ کہ بد کلامی اور تلخ کلامی اور گالی گلوچ وغیرہ کے معاملات، ان تمام حرکتوں سے ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں انتہائی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عیب سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر عیب سے پاک تو فقط اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہنے کی بجائے اور پھر ان پر طنز کرنے کی بجائے اور انہیں بدنام کرنے اور گالیاں بکنے کی بجائے اور لعنت ملامت کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنے لیے نجات کا انتظام کریں کہ اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف کا شکار ہے، بڑے درد میں مبتلا ہے، تو اسے اپنے درد کی وجہ سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ دوسروں کے درد کے بارے میں سوچا کرے۔ تو یوں انسان کو یوں سوچنا چاہیے کہ اپنی نجات کی فکر کی جائے اور دوسروں کو بدنام کرنے کے سلسلے ہم چھوڑ دیں۔ جیسے کسی نے کہا، نہ تھی عیب کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے ڈھونڈتے غیروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا کہ اپنی برائیوں پر ہم نگاہ ڈالا کریں اور دوسروں کی برائیوں کی بجائے اپنی اصلاح کی ہم فکر کیا کریں۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 419، فرمائے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، استب رجلان على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو آدمی ایک دوسرے کو برا کہنے لگے، گالیاں بکنے لگے۔ فسب احدہما، جب ایک نے گالی بکی، والآخر ساکت، دوسرا خاموش رہا، یعنی ابتدا میں تلخ کلامی کی نوبت آئی اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ان میں سے ایک نے تلخ کلامی کے دوران باقاعدہ اسے کوئی گالی بک دی اور دوسرا خاموش رہا، اس نے گالی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے اور یہ تمام منظر اور یہ صورتحال دیکھ رہے تھے۔ ثم رد الآخر، لیکن آخر اس دوسرے نے بھی جواب میں گالی بک ڈالی کہ وہ گالی بکتا رہا پہلا شخص اور وہ دوسرا خاموش رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے اور وہیں تشریف فرما رہے، بیٹھے رہے، لیکن آخر دوسرے نے بھی گالی کا جواب گالی سے دے ڈالا۔ فنہض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ فقیل، لوگوں نے عرض کیا کہ نہضتا، کہ اے اللہ کے رسول اب آپ
اٹھ کر جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، قال تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا، نہضت الملائکہ، فرشتے تو اٹھ کر جا رہے ہیں، فنہضت معہم، اس لیے میں بھی انہی کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ میں بھی اٹھ کر اب یہاں سے چلا جا رہا ہوں۔ ان ھذا ما کان ساکتا، بات یہ ہے کہ یہ دوسرا شخص کہ جسے گالی بکی گئی، جب تک یہ خاموش رہا اور اس نے گالی کا جواب گالی سے جب تک نہیں دیا تھا، ردت الملائکۃ علی الذی سبہ، تو اس کی طرف سے فرشتے جواب دیتے رہے اس گالی بکنے والے کو، یعنی جس نے اسے گالی بکی تھی اور یہ خاموش تھا، تو اس کی طرف سے فرشتے دفاع کر رہے تھے، اسے جواب دے رہے تھے۔ فلما رد نہضت الملائکہ، لیکن اب جب کہ اس نے بھی ویسا ہی کام کیا کہ جواب میں اسے گالی اس نے بھی بک دی ہے، اب فرشتے اٹھ کر یہاں سے جا رہے ہیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ اب میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں کہ اب یہ محفل اس قابل نہیں کہ یہاں فرشتے موجود رہیں یا میں یہاں بدستور بیٹھا ہی رہوں۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ اولاً تو گالی نہیں بکنی چاہیے، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے سے باز رہنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے ہمیں گالی بک دی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جواب میں گالی نہ بکیں، بلکہ صبر سے کام لیں اور یہ کہ خاموشی اختیار کی جائے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ یہ خوب بڑھ چڑھ کر اور بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ ہمیں گالیاں بک رہا ہے، ہمیں رسوا کر رہا ہے، اور یہ کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بہادر ہے، اور یہ کہ ہمارے بارے میں لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا بزدل اور یہ کہ بے زبان اور گونگا بنا بیٹھا ہوا ہے، لیکن لوگ جو سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے کہ وہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ جب تک ہم جواب نہیں دیں گے اور جواب میں ہم بھی گالی نہیں بکیں گے تو ہمیں اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ہمارے شامل حال رہے گی، اور اگر ہم نے بھی جواب میں گالی بک دی تو اس برائی میں ہم دونوں ہی برابر ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔